قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. صدق اللہ المولانا العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پچھلے جمعہ کو یہاں سے درس قرآن ہمارے چلتے رہیں کہ اگر تم سچے ہو جو تم کہتے ہو وہ قیامت آنے والے ہیں، وہ آتے کیوں؟ آج میرے دوستوں توحید و رسالت اور معاد پر ایمان لانے کے بجائے کفار کہتے ہیں کہ یہ محض شرغل ہے، چند دن بعد یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، مزید کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی قیامت آنے والے ہیں، نہ ہی قیامت آئے گا. یہ سارے کے سارے باتیں بکواس ہے. یہ کافر کہتے ہیں، کفار، یہ کچھ بھی ہونے والے نہیں ہیں. نہ ہی وہ لوگ توحید و رسالت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہی معاد پر ایمان لاتے ہیں. اور اس توحید پر اور رسالت پر ایمان لانے کی بجائے اور بکواس بکتے ہیں کہ یہ سارے کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی ہونے والے نہیں ہیں. اور ان کی موت کے ساتھ ساتھ ان کا دندہ بھی ختم ہو جائے گا اور قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں آئے گا. اس کی جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ فرض کرو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے جیسا کہ تمہارا خیال ہے، یہ ہلاک ہو جائیں گے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہ سارے کے سارے. بھئی اتنا تو کہہ دیا، قیامت کے اوپر بھی یقین کر لے، ایمان لے کر آ جا کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات کی تمام تر چیزیں، کوئی بھی چیزیں باقی رہنے والے نہیں ہیں، سب فنا ہونے والے. جب یہ کہتے یہ بھی ختم ہو جائے گا تو بھئی اس کے اوپر بھی ایمان لے کر آ جا کہ پورے کائنات ختم ہو جائیں گے، تو قیامت کے اوپر ایمان تو آ جائیں گے، معاد کے اوپر، آخرت کے اوپر، کہ یہ کچھ بھی نہیں رہے گا. لیکن ایمان لے کر نہیں آتے ہیں، یہ بکواس تو بکتا ہے یہ. تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو فرمایا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل ان اہلکنی اللہ ومن معی. اے محمد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ فرض کرو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے
جیسا کہ تمہارے سوچ ہے، تمہارے خیال ہے، تو تمہارے خیالات کے مطابق او رحیمانہ، یا تو پھر اللہ ہم پر رحم کر دے جیسا کہ ہماری اعتقاد ہے۔ اللہ ہم پر یقیناً رحم فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو یقیناً جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ایمان لے کر آیا اللہ کے اوپر، اس کی رسول کے اوپر، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام آسمانی نورانی مخلوق کے اوپر، یعنی تمام فرشتوں کے اوپر، تقدیر کی بھلائی اور برائی کے اوپر ہم نے ایمان لے کر آیا، تو یقیناً اللہ رب العزت ان کے اوپر رحم کی معاملہ فرمائیں گے، ان کے اوپر رحم کرم کی معاملہ فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو سن لو کہ ہم پر اللہ رحم فرما دے جو ہماری اعتقاد ہے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تو کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا؟ فرض کر لو کہ اللہ نے ہمیں ہلاک کر دی، ہم ختم ہو گئے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے جو ہماری اعتقاد ہے، وہ تمہاری اعتقاد ہے، تمہارے خیالات ہے کہ اللہ ان سب کو ہلاک برباد کر دیں گے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے ہمیں، فرض کر لو کہ اللہ نے ہمیں اگر ہلاک کر دیے، ہم ہلاک ہو گئے، یا پھر ہماری اعتقاد کے مطابق اللہ نے ہم پر رحم و کرم کی معاملہ فرما دے، تو پھر تم کافروں کو کون جہنم کی آگ سے بچائے گا؟ اس سے تمہارے کیا ہوگا کہ ہم سے بچ جاؤ گے تم جہنم کے عذاب سے، ہمیں ہلاک کرنے سے یا ہم پر رحم فرمانے سے؟ تم جہنم کے دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے؟ نہیں، تمہارے بچاؤ کا کی صورت نہیں ہے۔ اب کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ شاعر نتربص بہ ریب المنون، شاعری کرتے ہیں ہم چند دن اور انتظار کریں، جس سے پہلے شاعر لوگ اپنے شاعر کے مرکب گئے، ان کا مشن چلانے والا کوئی نہیں رہا، شاعر ان کی مشن کو چلانے والا کوئی بھی نہیں رہا، سارے کچھ ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، نہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، نہ وہ شعر پڑھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے شعر گانا، شعر کہنا ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ پھر تم اللہ کے رسول کو شاعر کہتے ہو، کہ اگر وہ شاعر سمجھ لو کہ انتظار کرو کہ یہ تو شاعر ہے، کہ شاعر کی بات جب یہ شاعریت کرتے کرتے مر جائیں گے، پھر ان کی مشن کو لے کر چلنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، تو سمجھ لو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، نعوذ باللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساتھی یعنی صحابۃ الاجمعین، ان کی بھی یہی حالت ہوگا، ان کے نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، ان کی سوچ ہے۔ جبکہ اللہ پاک پروردگار عالم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنا کر بھیجے ہیں، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات سے لے کر قیامت تک جتنی بھی آنے والے لوگ ہوں گے، جتنی بھی مخلوقات آئیں گے، سب کو اللہ کی رحمت سے، اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنانے کی بنیاد پر اللہ نے سب کے اوپر مرحمت فرمائی۔ آنے والے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اس دنیا کے اندر، کس کی وسیلے سے؟ اللہ کے رسول کی وسیلے سے اللہ نے سب کے اوپر مرحمت فرمائے۔ آپ ایمان والے بھی ان کی مرحمت پر ہیں، اور بغیر ایمان والے یعنی کافر بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، جتنے بھی مجوسی بھی، سارے کے سارے نہ اللہ کے رسول کی مرحمت کی وجہ سے یہ اس دنیا کے اندر زندہ ہے اور کھا رہے اور پی رہے اور عائش کر رہے، اس کی وسیلے سے، اللہ کے رسول کی وسیلے سے۔ کیونکہ اللہ کے رسول کی بات کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ رحمت للعالمین ایک
واحد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین ہے اور خاتم المرسلین ہے. ان کی بعد کوئی رسول اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، نہ ہی ان کی کوئی نائب بن کر اس دنیا کے اندر آئیں گے، بلکہ اللہ کے رسول کی جو نائب ہے میرے دوستوں، اللہ کے رسول کی بات صحابۃ الاجمعین اور جو علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کیا ہے بھائی؟ انبیاء کی وارثین میں سے شامل ہے. یہی لوگ اس مشن کو لے کر چلتے رہیں گے جو اللہ کی قرآن میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیاب والی جماعت صرف ایک ہی ہے. وہ کون سی ہے؟ کہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہیں، اچھے کام کو حکم کرتے ہیں، برے کام سے لوگوں کو روکتی ہیں. یہی لوگ کامیاب والی جماعت ہے اور یہی اللہ کے رسول کی وارثین ہے. تو فرمایا کہ بھائی اگر یہ شاعر بھی ہوتے تو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کے نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، سارے ختم ہیں. تو کہا کہ بھائی ہم ختم ہو جائیں یا ہم زندہ رہیں، فرض کر لو ہمیں ہلاک کر دے نہ یا اللہ ہم پر رحم فرمائے، تو تمہارے کچھ ہونے والے نہیں ہے، نہ ہی تم کو کوئی عذاب سے بچانے والے ہوگا، نہ ہی اور کوئی معاملہ تمہارے ساتھ ہوں گے. لیکن اللہ کی طرف سے یقیناً تمہارے اوپر اللہ کی طرف نہ عذاب آنے والے ہیں. وہ قیامت کی بات تمہارے بھی فیصلہ ہو جائیں گے. آگے دیکھیں، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. آگے ارشاد فرمایا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قل هو الرحمن، آپ بتا دیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جو رحمان ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جو رحمان ہے، جو مہربانی کرنے والے ہیں، جو الرحیم ہے، جو نہایت رحم والے. وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ہم پر رحم کرے گا یقیناً. آمنا بھی، ہم نے اسی کے اوپر ایمان لے کر آیا. جب ہم نے یہ کہا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو ہماری یہ یقین ہے، یقیناً ہم اسی کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اور اللہ ہم پر یقیناً رحم فرمائیں گے. اور پھر فرمایا وعلیہ توکلنا، اور اسی کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، ہم نے اسی کے اوپر بھروسہ کیا نا. پھر فرمایا کہ علیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، کہ کھلی گمراہیت میں کون ہے اس کی فیصلہ ان قریب تمہیں ہو جائیں گے. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون راہی ہدایت پر ہے اور کون گمراہیت پر ہے. تو یقیناً تمہیں پتہ چل جائیں گے. جب ہم نے ایمان لے کر آیا تو ہمارے جو کلمہ کی مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے. اب ہمارے اس کلمہ کی مقصد کیا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اگر رب سے ہونے کا یقین، خالق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، رحمان اور الرحیم کی بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ کی ارادے سے، اللہ کی مشیت سے نہ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہمارے یقین ہے، ہم اسی کے اوپر ایمان لے کر آیا تو اللہ ہم پر یقیناً رحم بھی فرمائیں گے، ہم اسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. تو لہذا تمہیں بھی یقیناً ان قریب معلوم ہو جائیں گے کہ کون راہ ہدایت پر ہے اور کون گمراہیت پر ہے. آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ایمان مدار نجات ہے، ایمان مدار سعادت ہے، ایمان مدار فلاح ہے. ایمان واحد کامیابی کی راستہ کون سی ہے بھائی؟ ایمانیت ہے. راسخ الایمان والے بنو، یقیناً اللہ تمہارے مدد فرمائیں گے، تم پر رحم فرمائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرما دیا کہ ایمان مدار نجات ہے، اور ایمان مدار سعادت ہے، اور ایمان مدار فلاح ہے۔ اور فرمایا تو خدا کی ذات پر ایمان لائے ہیں، اسی پر توکل اور ہمارے بھروسہ ہیں۔ اہل ایمان کو اسی اعتقاد کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ اللہ نے جیسے فرمایا اللہ کے حکم ماننا چاہیے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اللہ کے رسول سے محبت، جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ شخص جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے اور اللہ کے حکم اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، وہ یقیناً بہت بڑی کامیاب ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم لوگوں میں سے کامل مکمل ایماندار کوئی بھی نہیں بن سکتے اتنا وقت جتنا وقت تمہارے اولاد و فرزند مال و دولت جتنی چیزیں تمہارے ماں باپ جتنی بھی کچھ ہے اس کائنات کے اندر تمام تر چیزوں سے جب تک زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر نہ ہو تو کامل مکمل ایماندار تم نہیں بن سکتے ہو۔ آگے فرما رہے اللہ رب، اس کے بعد اللہ جل شانہ نے دلائل قدرت میں سے ایک اور دلیل کا ذکر فرمایا، وہ ارشاد کہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، زمین بخشی ہے اور تمہیں جگہ دی ہے، پھر تمام تر ضروریت کو تمہارے لیے مہیا کر دی۔ اب تمہیں پیدا کیا اللہ نے، تمہارے اس وجود کے اندر اللہ نے آنکھیں عطا فرمایا، کان دی ہے تمہارے لیے، دل دی ہے، ہاتھ دی ہے تمہیں، پاؤں دی چلنے کے لیے، اور عقل دیا ہے سوچنے سمجھنے تفکر تدبر کرنے کے لیے، اور اسے دل کا لوتھڑا بھی نہ، دل جس کو گوشت کی لوتھڑا بھی اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمایا، جس کی ذریعے سے تم راسخ الایمان بھی بن سکتے ہو، تم کفریت میں بھی آگے جا کر بڑھ سکتے ہو، تم گمراہیت میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہو، اور تم پکے اور راسخ الایمان والے بھی بن سکتے ہو۔ دل تمہارے جس طرح مڑتے رہے گا تم بھی اس طرح مڑتے رہو گے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت یہ سارے کچھ دینے کے باوجود بھی، ہم نے پچھلی جمعہ کو بھی بتایا کہ بھائی روٹی ہے مکان ہے، روٹی ہے مکان ہے، اور کیا ہے بھائی؟ کپڑے ہے۔ یہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کی نعرہ ہے، اور اللہ نے جو نعرہ میں لکھے ہیں اپنے قرآن کے اندر کہ بھائی روٹی بھی ہے کھانے کے لیے، اور اڑنے کے لیے تمہارے لیے لباس ہے، اور رہنے کے لیے تمہاری کیا ہے بھائی؟ مکان یا جگہ ہے، اور پینے کے لیے اللہ نے تمہیں پانی بھی دی ہے۔ اسی وجہ سے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ آگے فرمایا کہ قل ان ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اس نے اپنے کمال قدرت اور حکمت تامہ کے ساتھ نہ اس پانی کو بارش کی صورت میں برسا کر زمین کے اندر ڈال دی۔ کوئی پائپ لائن ہے بھائی؟ واٹر بورڈ والوں کا پائپ لائن ہے کہ کچرا کنڈی سے چل رہا ہے، گٹر لائن میں چل رہا ہے، مہینہ میں ایک دفعہ پانی چھوڑ رہا ہے، کون سی پانی آپ کو پلا رہا ہے؟ ڈاکٹر کی بات جاتے ہو بولے گندا پانی پی لیا، بھائی گندا پانی پی لیا، گیسٹو ہو گئے، کیا ہوا بھائی؟ بولے پیٹ میں درد ہے، بولے یار پانی ابال کے پیو، کیوں بھائی؟ واٹر بورڈ والوں کا پانی صحیح نہیں ہے۔ ارے بھائی اللہ نے فرمایا ارے وہ تو پانی آسمان سے برساتے ہیں بھائی، پانی آسمان سے برساتے ہیں اللہ رب العزت۔ پھر وہ اس کی کوئی لائن ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی پائپ لائن دیا ہوا ہے؟ نہیں ہے۔ بس زمین کے اندر ہے۔ کوئی 10 فٹ کھدائی کرتے پانی نکل کر آتے ہیں، کوئی 20 فٹ کھدائی کرتے پانی نکل کر، کوئی کنویں بنا لیتی ہے اور کوئی بورنگ بنا لی ہے بھائی، اور کسی کو تو اللہ اکبر کہ بھائی پہاڑوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو تمہارے لیے تو بارش کی صورت میں تمہارے لیے پانی عطا فرما دی، اور اگر وہ پانی کو تمہارے لیے نکال لے بہت دور کر دے تمہارے لیے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو تم کون ہو؟ تو کون ہے جو تمہیں صاف و شفاف پانی مہیا کرے؟ صاف و شفاف پانی کون مہیا کرتے؟ اللہ مہیا کرتے، فری میں، کوئی پیسے نہیں۔ واٹر بورڈ والوں کو بل بھی دے دو پھر بھی پانی نہیں آتا ہے، کبھی مہینہ میں دے رہا ہے کبھی 1.5 مہینہ میں دے رہا ہے۔ بھائی ناراض نہیں ہونا، میرے مقصد ہے نا یہ قرآن کی ہے،
अभी कुल इन अरायतुम इन अस्बहमाकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन माइन, अल्लाह ने फरमाया कि साफ शफाफ पानी अल्लाह ने बारिश की सूरत में तुम्हारे लिए बरसाते। फलियंजुर इंसान इला तआमी अन्ना सबबना अल-मा सब्बा सुम्मा शक़क़ना अल-अर्द शक़्क़ा फअंबतना फीहा हब्बा व अनबा व कज़्बा व ज़ैतूना व नख़ला। कि इंसान सोचते नहीं है, समझते नहीं है, तफक्कुर तदब्बर नहीं करते हैं कि इंसान को ये खाना कहां से आता है बिरयानी, ये अंगूर कहां से आ रहा है, ये तरकारियां कहां से आ रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि पानी मैं बरसाता हूं, मैं बरसाने के बाद अल्लाह ने फिर जमीन के अंदर पानी बहा देते हैं और उसके बगैर ही किसी नल की है, फ्री में दिया है, बस बिल देने के बावजूद तुम्हें महीने में पानी नहीं मिल रहा। तो बात क्या है कि भाई तुम्हारे घर में लाइन हो या ना हो, कराची में हो ना, बोला हाँ, तो पानी जमीन की नीचे का भी पी रहे हो ना, बोला हाँ, तो बोले फिर बिल देना पड़ेगा, फिर भी बिल देना पड़ेगा। अब देखो अल्लाह ने तो बंदा पानी बेगारी पैसा की दी है, पाक साफ और शफाफ पानी अल्लाह बरसाते हैं। तो बात यह है मेरे दोस्तों, अल्लाह अगर पानी न बरसाए, तुम्हें साफ और शफाफ पानी ना दे, तो तुम्हारे पास कोई ताकत है कि तुम साफ और शफाफ पानी लेकर आ जाओ। जलालुद्दीन शरीफ लिखे हैं दो उलामा बहुत बड़े, एक जलालुद्दीन सयूती है और एक जलालुद्दीन महल्ली। तो जलालुद्दीन महल्ली ने एक बंदे का वाकया लिखा है, बड़े फिलोसफी है। उसने क्या कहा, भाई अल्लाह ने पानी नहीं दिया तो तुम कैसे निकाल कर लाओगे? बोले कुदाल से। बोले कैसे करोगे? बोले बेलचा से। अच्छा, तो बेलचा से खोद के पानी लेकर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ही हलाकर बर्बाद कर दिया कि भाई वो फिलोसफी का अल्लाह ने उसको क्या कर दिया, उसकी तमाम कुव्वत को सलब कर दिया है। अरे तू कहां से पानी लेकर आ गया बेलचा से और कुदाल से? पानी बरसाने वाली जात तो अल्लाह की है, पानी देने वाली जात तो अल्लाह की है। वो बारिश की सूरत में देते हैं, चश्मों की सूरत में देते हैं, ताकत तो उसी की है, तेरे की क्या कुव्वत है? अल्लाह ने उसको बर्बाद हिलाकर बर्बाद कर दी है। अल्लामा महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब के अंदर लिखे हैं। तो मेरे दोस्तों, जैसा ही कभी भी अगर कोई उलमा या कोई इमाम मस्जिद की पढ़े, जब नमाज के अंदर भी अगर पढ़े तो बिल्कुल आहिस्ता से, तो आप क्या बोलोगे पता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। पानी कौन बरसाते हैं? साफ और शफाफ। तो आप क्या कहोगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन। अगर इमाम भी पढ़ रहे हैं मस्जिद की नमाज के अंदर, तो आप छोटे सी आवाज अल्लाह रब्बुल आलमीन बोल देना, ये मुस्तहब है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।